کچھ چیزیں تمام نبیوں میں مشترک ہیں۔ جو حکم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہی وہاں سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا، وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں کہ پہلے احکام کچھ اور دیے گئے، بعد میں احکام کچھ اور دیے گئے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمام نبیوں کے اصول مشترک ہیں، جو ان کی بنیادی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری مشترک ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو عقائد اسلامیہ ہیں، جو عقائد ہیں، اللہ تنہا معبود ہے، اس نے رسول بھیجے، اس نے فرشتے پیدا کیے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا حساب لے گا، کچھ کو جنت میں بھیجے گا، کچھ کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہ وہ بنیادی ترین تعلیمات ہیں جو تمام کے تمام نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کو دی گئیں۔ اسی طرح جو اخلاقی چیزیں ہیں وہ سب کے درمیان مشترک رہی، ماں باپ کی خدمت کرنا، لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ تو یہ اس طرح کی اخلاقی احکام کی بھی ایک پوری فہرست ہے جو سب کے درمیان مشترک رہی۔ تو جو دین کے عقائد اور دین کی بنیادیں ہیں یہ سب کے درمیان مشترک رہی، اور ان کے بارے میں ہر نبی کو، ہر رسول کو حکم دیا گیا کہ انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ ان کی امتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی۔ کیا؟ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یعنی خدا نے جو دین بنیادی ترین عقائد پر مشتمل دیا ہے اسے ایز اٹ از قائم رکھا جائے، اس کے کسی عقیدے کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اور اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے کہ عقائد کے اندر ان کو لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بیان کیا جائے، ان کو بیان نہ کیا جائے۔ نہیں، فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی تفریق اور تفریقہ اور پھوٹ جو ہے وہ نہ ڈالی جائے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو عقائد عطا فرمائے وہ ایک ہی تھے، اصول مشترک تھے، لیکن شرعی احکام اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمازیں اور تھیں، جیسے ہم پہ 5 نمازیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ نمازوں کی تعداد کچھ اور تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے نمازوں کی تعداد کچھ اور تھی۔ زکوٰۃ کا حکم ہمیں بھی ہے، پچھلی امتوں میں بھی تھا، لیکن ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار کچھ اور تھی، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ جیسے نارملی جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کل مال کا 40واں حصہ ہے، کہ 40,000 ہے تو 1,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 40واں حصہ۔ لیکن جو پچھلی امتیں تھیں ان کے اندر ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے فرق ہو، اور مختلف ان کو احکام دیے گئے۔ اچھا، روزے ہیں تو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ان کے روزوں کے ایام اور مہینے اور تھے۔ تو یہ کیا ہوا کہ احکام کے اندر اور عبادات کی جو تفصیلات ہیں ان میں فرق آ گیا، تو اصول مشترک اور احکام کے درمیان یہ فرق ہوا۔